تو اس انسان کو ایسا جہان چاہیے جہاں نہ یہ ختم ہو، نہ اسباب ختم ہو، نہ وقت ختم ہو، نہ صحت ختم ہو، نہ قوت ختم ہو، تو تب جا کر یہ انسان اپنے اندر کے جذبات کی تکمیل کے ساتھ، تسکین کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس دنیا میں چونکہ یہ جہان عارضی، عاجز اور مختصر سا ہے، تو اس دنیا میں کوئی مرد، کوئی عورت وہ کبھی بھی اپنی نفس کی خواہشوں پر چل کر سکھ نہیں پا سکتا۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا بنی اسرائیل میں۔ اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، کھانا کھلایا۔ پھر کھانے کے بعد اس نے پوچھا، بولو بھائی میرا گھر کیسا ہے؟ تو سب نے بڑی تعریف کی، بڑا اچھا گھر ہے، بہت اچھا گھر ہے۔ دو درویش آخر میں رہ گئے، ان سے کہا تم بھی بولو۔ انہوں نے بھی کہا بہت اچھا ہے، لیکن اس میں دو عیب ہیں۔ کسی نے بھی نہیں کہا تھا عیب ہیں، تو وہ سب کے کان کھڑے ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے بادشاہ نے پوچھا کیا عیب ہیں؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا مر کے اس گھر کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک نہ ایک دن خالی ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا۔ ایسی دو باتیں تھیں کہ بادشاہ کا سر نیچے ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جہاں جس کا مالک مرتا نہ ہو اور جو بے آباد اور ویران نہ ہوتا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ ایک گھر ہے، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ملے گا، جس کا نام جنت ہے۔ جو وہاں چلا جائے گا پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا جائے گا۔ کہ وہاں داخل ہوتے ہی 4 اعلان ہیں، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب زندہ رہو، موت نہیں آئے گی۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، ہمیشہ مالدار رہو، کبھی فقر نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو، بیمار نہیں ہوگے۔ اور ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی ہمیں ایسی زندگی مل جائے جس میں ہم زندہ رہیں، موت نہ آئے، لمبی زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو مصیبت بن گئی، تو زندگی بھی ہو بڑھاپا بھی نہ ہو، بڑھاپا نہ ہو جوانی اور بیماری آ جائے تو مصیبت ہے۔ تو ایسی زندگی ہمیں چاہیے جس میں نہ وہ ختم ہو، نہ اس میں بڑھاپا ہو، نہ اس میں بیماری ہو۔ بیماری کے آنے سے جوانی ختم ہو جاتی ہے، پھر زندگی بھی ہو، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، پیسہ نہ ہو، روٹی نہ ہو، تو اس کو کیا کرے گا؟ تو اس کے ساتھ چوتھی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ایسا رزق چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یہ 4 چیزیں جس مرد عورت کو ملیں گی وہ اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اسے ایسی زندگی ملے جس میں موت نہ ہو، اسے ایسی لمبی عمر ملے جس میں بڑھاپا نہ ہو، اسے ایسی صحت اور ملے جس میں بیماری نہ ہو، ایسی جوانی پائے جس میں بڑھاپا نہ ہو، ایسا رزق پائے جو چلا نہ جائے، جو چھن نہ جائے، جو ختم نہ ہو جائے۔ یہ 4 باتیں جب تک کسی عورت مرد کو نہیں ملتی، اس کی زندگی، وہ جو اندر میں چاہتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں، ایسا ہو جاؤں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس جہان میں یہ ناممکن ہے۔ پھر ایک مسلمان بادشاہ نے بھی محل بنایا تھا 300 ہجری میں قرطبہ میں، وہ 4316 ستونوں پر وہ محل کھڑا تھا۔ 4316 ستون، 4 میل لمبا، 3 میل چوڑا تھا، 25 سال میں بنا تھا، 1 خرب اس پہ خرچ آیا تھا، اور 10,000 مستری مزدور اس پہ 25 سال کام کرتے رہے، 4,000 خچر سامان ڈھوتے رہے،
اور رہنے والے کو صرف اس میں 25 سال رہنا نصیب ہوا، پھر جا کے وہ بھی ایک غریب کے جیسے غریب کی 4 ہاتھ قبر ہوتی ہے، وہ بھی ایک قبر میں جا کے سو گیا، اور اس کے مرنے کے 25 سال کے بعد اس محل کو آگ لگائی گئی، اس کی 1 منٹ باقی سلامت نہ رہی۔ یہ 4 چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ ایسی زندگی جس میں موت نہ ہو، ایسی جوانی جس میں بڑھاپا نہ ہو، ایسی صحت جس میں بیماری نہ ہو، ایسا رزق جس کو زوال نہ ہو، تو اس کو اللہ نے دنیا میں نہیں رکھا، موت کے بعد رکھا ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ سودا کر لیا ہے، کر لیتے ہیں۔ تم اپنی جان مال میرے ترتیب کے مطابق خرچ کرو تو میں اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز میں قرآن میں بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یوں کہا ہے کہ میں نے تمہاری جان اور مال کو خریدا ہے جنت کے بدلے میں۔ جب کسی چیز کی قیمت زیادہ ہو، مہنگی ہو جاتی ہے، مہنگی ہو تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو ذرا آپ اپنی جان کی قیمت دیکھو کتنی لگائی ہے اللہ نے، آپ کے جان اور آپ کی مال کی اللہ نے قیمت کیا لگائی۔ مجھے یہ پین ہمارے پاس بھی ہوتا ہے 10 روپے کا، 15 روپے کا، ہمارا اس سے بھی کام چل جاتا۔ تو مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو پین ہدیے میں دیا، پین۔ وہ ایک پین کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ 1 کروڑ کا پین اس کو ہدیہ کیا۔ 1 کروڑ صرف ایک قلم کی قیمت۔ میں نے کہا کیا بلا تھی؟ تو سونے سے بنا تھا، اس پر ہیرے لگے ہوئے۔ 1 کروڑ ایک قلم کی قیمت۔ تب ایک یہ بال پین پڑی ہوتی ہے، اس کو چاہے ادھر پھینکو پرواہ نہیں، ادھر پھینکو پرواہ نہیں۔ وہی قلم 1 کروڑ والا پڑا ہو تو کیا حال ہوگا؟ ایک موچی تھا، وہ اپنی وہ بوٹ پالش کرتا تھا، بوٹ سیتا تھا ایک بڑے سیٹھ کی دکان کے سامنے۔ کبھی اس کو پانی پینا ہوتا تو سیٹھ صاحب کی دکان میں چلا جاتا، تو پانی ہے۔ تو اندر کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اے سی ہے، اور کہتا سیٹھ صاحب آپ بڑے مزے میں ہیں، آپ بڑے مزے میں۔ وہ کہتا مزے تیرے ہیں، ہمارے کوئی نہیں۔ کہا دیکھو جی، ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے کمرے، مرغے، یہ وہ، آپ مزے میں تو ہم تو 2 آنے 10 آنے روپیہ مشکل سے مزدوری بنتی ہے، رات کی پوری ہوتی، صبح کی نہیں ہوتی۔ مزے تیرے ہیں۔ اس کو سمجھ میں نہ آئے۔ ایک دن اس نے وہ جو پانی پینے آیا تو انہوں نے کہا بھائی یار یہ تھوڑا ہدیہ لے لو، 500 روپے اس کو کٹھا دے دیا۔ اس نے تو 500 سارے مہینے میں نہیں دیکھنا تھا۔ اس تو دیکھ کے حیران پریشان، جیب میں آ رکھا، اور اب بیٹھے تو کام نہ ہو، 500 روپے اندر سے اچھلے، اب میں بوٹ کیوں پالش کروں، میرا تو پورے مہینے کا گزارا ہو گیا غریب آدمی۔ تو تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر نہیں گزارا ہوا تو اپنا بوریا بستر اٹھا اور گھر پہنچ گیا۔ بیوی نے کہا جلدی کیسے آ گیا؟ کہ بس آج طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی۔ اب اس کو بھی نہیں بتا رہا کہ 500 روپے، غریب کو سوچو نا، غریب کا۔ تو اب بے چار کہاں رکھوں یہ پیسے، کہاں رکھوں؟ ایک گھڑے میں رکھے، اب اس کے پاس صرف ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیال ہے گھڑے میں کسی نے ہاتھ ڈالا تو پھر کیا ہوگا، پھر اٹھا کے جیب میں ڈالیے۔ پھر سوچ کہاں رکھوں؟ فلاں صندوق میں رکھتا ہوں۔ اس میں رکھے تو پھر خیال آیا کسی نے کھول کے دیکھ لیا تو پھر کیا بنے گا، پھر اٹھا کے پھر جیب میں ڈال لیا۔ پھر بیٹھ کہاں رکھوں میں شام ہو گئی۔ ان کا ایک پوٹلی میں رکھے، پوٹلی کوئی کھول کے دیکھ لی تو اس میں کسی نے اٹھا لیا تو پھر کیا بنے، پھر جیب میں ڈال لیے۔
اب 4 روپے پہ پڑا وہی اللہ یہ پیسہ کہاں رکھوں. رات کو میں سو گیا, کسی چور نے آ کے میری جیب سے نکال لیا, پھر کیا بنے گا؟ کسی اور میں کہیں گر گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ساری رات جاگتا رہا, وہ پیسہ اس کو سونے ہی نہ دے. صبح آنکھیں لال, آپ جلدی سے صبح اٹھا, اپنی آ کے کھاری اٹھائی اور بچھائی. جب سیٹھ صاحب آئے تو کہنے لگا سیٹھ صاحب یہ اپنے پیسے واپس لے لو, میری تو ساری رات نیند ہی حرام ہو گئی. ان کا تیری صرف 500 پہ حرام ہو گئی, تو سو جا, ہمارے پاس جو ہے ہماری نیند کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تو قیمتی چیز تو آدمی کو ذرا پریشان کرتی ہے نا. تو اب یہ 10 روپے کی 5 روپے کی پین ہے, ادھر پھینک دو. 1 کروڑ روپے کا جب قلم ہوگا تو وہ لکھنے والا رکھنے والا کیسے احتیاط سے رکھے گا؟ چیز کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اس چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو اللہ نے آپ کی کیا قیمت لگائی ہے, کبھی سوچو تو صحیح. اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری جان اور مال کا خریدار ہوں. پہلے اپنی عزت دیکھو, اللہ تمہیں خریدنے آ رہا ہے. تو لاہور میں ہمارے دوست ہیں این سٹور والے ہیں, تو وہ اس میں بڑے فخر سے بتایا کرتے ہیں کہ ہم سے نواز شریف صاحب خریداری کرنے خود آیا کرتے. یہ اس کو ہمیشہ فخر سے بیان کرتے کہ میری دکان پر وزیر اعظم خود خریداری کے لیے آتے تھے. جب آتے تھے تو ہم ان کے لیے ساری دکان خالی کر دیتے تھے, سب گاہکوں کو نکال دیتے تھے. تو اللہ تم سے خریدنے آ رہا ہے, کبھی سوچا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, مردان کی مومن عورتوں, مردان کے ایمان والے مردوں, اور میں تم سے کچھ خریدنا چاہتا ہوں, سودا دو گے مجھے؟ یا اللہ کیا خریدنا ہے؟ کہ تمہاری جان تمہارے مال کا خریدار ہوں. کیا دو گے میرے مولا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, بالجنہ نہیں کہا, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. جب کسی چیز کی قیمت ایک دم زیادہ لگا دو تو اگلے کو اعتبار نہیں آتا. اتنی زیادہ کیسے؟ اعتبار نہیں آتا کہ مذاق نہ کر رہا ہو, مذاق نہ کر رہا ہو. ایک دم جب بڑھ جائے قیمت تو اگلا حیران ہو جاتا ہے, یہ ویسے مر جاتا ہے. ایک آدمی کا وہ نکل آیا, وہ لاٹری نکل آئی, تو وہ اس کو وہ ڈاکیے کو اس نے کہا, اس ماسٹر نے اس کو بتاؤ تمہاری لاٹری نکلی ہے 10 لاکھ کی, لیکن وہ غریب آدمی اس کو ایک دم نہ بتانا بیچارہ, کہیں اس کا کوئی اور اس کو نقصان نہ ہو جائے, آہستہ آہستہ بتانا اس کو. کہا جی اچھا. تو اس کے پاس کہا جناب آپ کا 50,000 کا انعام نکلے, مجھے کیا دو گے؟ کہا جی آپ کو 1000 روپے آپ کو انعام دوں گا. اگر آپ کا 1 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ کہا تو میں 5,000 دوں گا. اگر تمہارا 5 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہا تو میں 10,000 دوں گا. اگر تمہارا 7 لاکھ نکلے پھر کیا دو گے؟ کہا تمہیں 50,000 دوں گا. انہوں نے کہا جب مذاق کر رہا ہے. ان کا تمہارا 10 لاکھ نکلے تو پھر کیا دو گے؟ ان کا آدھا تیرا آدھا میرا, تو ڈاکیا مر گیا. کیونکہ ڈاکیے کو تو پتا تھا کہ انعام نکلا ہوا ہے. ان کا آدھا میرا, 5 لاکھ وہ گیا. جب قیمت زیادہ بتاؤ تو اعتبار نہیں آتا, اعتبار آ جائے تو جان نکل جاتی ہے. تو اللہ نے بالجنہ نہیں کہا تیری جان مال کا خریدار ہوں جنت کے, بے ان لہم الجنہ. بہت بڑی قیمت لگائی ہے تمہاری جان تمہارے مال کی. کیا قیمت لگائی ہے؟ بے ان لہم الجنہ, کہ جنت کے بدلے میں تمہاری جان مال کو خریدا ہے. وہ قیمت لکھتے تھے نا اوپر, تو جب وہ اس پر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان مال کے اوپر وہ لگائی ہے, وہ پرچی لگائی ہے, اس پرچی کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے 100 روپے, 10 روپے, لاکھ روپے, کروڑ روپے, 50,000 روپے, 50 لاکھ روپے. تو اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی جان مال پر پرچی لگائی ہے کہ یہ وہ سودا ہے جس کی قیمت میں نے جنت لگائی ہے. ساری جنت چھوڑو, اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما یحمل الظفر, یہ ناخن دیکھو نا, انگوٹھے کا ناخن ہے, یہ ناخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو دنیا میں ڈال دو تو ساری دنیا روشن بھی ہو جائے گی, خوشبودار بھی ہو جائے گی. ساری دنیا میں روشنی,
سورج نکلا ہے، ساری دنیا کو روشن نہیں کر رہا. امریکہ میں رات ہو چکی ہے، امریکہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، پاکستان روشن ہو چکا ہے، لیکن جنت میں سے ایک ناخن کے برابر کسی چیز کو دنیا میں ڈال دو تو سارا جہان جو پوری گول زمین کے گرد نور ہی نور پھیل جائے گا، آسمان تک کائنات روشن ہو جائے گی، خوشبودار ہو جائے گی. تو پوری جنت کو سوچو کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے بھائی اور بہنوں، میری آپ کی جان اور مال کی یہ قیمت لگا رہا ہے کہ میں تمہاری جان مال کا خریدار ہوں، اور اس کے بدلے میں قیمت جنت لگاؤں گا. تو اپنی جان مال کی قیمت کا تم خود اندازہ لگاؤ. پھر اس میں دو چیزیں اور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیچ میں وکیل کس کو بنایا، ساری کائنات کے افضل ترین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیچ میں وکالت بنا. بیچ میں وہ سودا کروا رہے ہیں. سودا نہیں کرواتا ایک آدمی بیچ میں ہوتا ہے نا، ایک مڈل مین ہوتا ہے جو سودا کرواتا ہے بیچ میں. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ڈالا سودا کروانے کے لیے. اور پھر یہ تحریری سودا ہوا ہے تاکہ کوئی پھر نہ جائے. اللہ تو ویسے نہیں پھرتا، ہم نہ پھر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹامپ ہوتا ہے نا، حکومت کا اسٹامپ، اس پر جب تحریر لکھی جائے تو اس کا وزن ہوتا ہے. سادہ کاغذ پہ لکھی جائے تو اس کا وزن کوئی نہیں، حکومت کے اسٹامپ پر لکھا جائے تو وہ ثبوت ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے اس تحریر کو لکھوایا قرآن کے اسٹامپ پر کہ میرے بندے تو بدل جا میں نہیں بدلوں گا. میری طرف سے مہر لگی ہے، میرا محبوب بیچ میں وکیل بنا ہے کہ تو جان مال مجھے دے دے، میں جنت تجھے دے دوں. کتنا اونچا سودا کیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جان مال اللہ کو دینے کا مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ وہ چاہتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں ڈھل جانا یہ ہماری کامیابی، ہماری عزت اور سلامتی ہے. اللہ کی چاہتوں کا پورا کرنا یہ جنت کا راستہ ہے، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اللہ کی طرف قدم اٹھانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر دل کی گہرائیوں میں اس کے تعلق کو اتارنا، اور اپنی زندگی کی ہر چیز میں رجوع اللہ کی طرف کرنا، ہر حاجت، ہر مصیبت اور مشکل میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارنا. الیس اللہ بکاف عبدا، تمہارا اللہ اکیلا تمہیں کافی ہے. اس کے خزانے بے شمار ہیں، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی سلطنت نامحدود ہے، اس کے ملک کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، اس کی عطا کی ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں. وہ اپنے خزانوں میں سے سب کچھ تمہیں دے دے تمہارا چاہا تو بھی ایک قطرے کے برابر کمی کوئی نہیں. لہذا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ یہ دل کی گہرائیوں سے بولو کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا لا الہ، یہ لا ایک تلوار کی طرح ہے، اوپر سے آ رہی ہے تلوار ہے نا، اگر چھری سے گوشت کٹتا ہے، چھری سے گوشت کٹتا ہے اور آرے سے لکڑی کٹتی ہے، ایسے ہی اوپر سے لا کی تلوار چل رہی ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر اس نے جو رکھا ہے نا اوپر، اپنے وار کیا ہے نا میرے رب نے، تو عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز کو اللہ پاک نے کاٹ کے رکھ دیا کہ لا 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 لا، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں. صرف یہ نہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، تمام چیزوں کی نفی. لا الہ الا اللہ، ایک کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. صرف اتنا نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی حفیظ نہیں اللہ کے سوا. لا الہ الا اللہ،
کوئی رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی چین دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے کوئی کام نہیں بنا سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کسی سے رزق نہیں ملتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے شفا نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے عزت نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے بلندیاں نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے چین امن نہیں آتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کہیں سے محبتیں نہیں ملتی اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں نیچے کر سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی زندگی نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی موت نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی مردے کو کھڑا نہیں کر سکتا اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، ہر ایک سے لا 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 لا، ایسے چھری کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی دھاگے کاٹ رہی، ادھر سے ہر چیز سے کٹ کر ابراہیم کا نعرہ لگاؤ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے منہ موڑا، میں نے سب سے مکھ موڑا، میں نے سب سے ناتا توڑا، اور میں رقضا الی اللہ من غیر ذات الا التقى وعمل المعاد، میں سب سے کٹا، میں اللہ سے جڑا، میں نے سب کو چھوڑا، میں نے اللہ کو پکڑا، میری سب سے کٹی میری اللہ سے جڑی، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب، سارا جہان کڑوا ہو جائے رب میٹھا رہے میرا کام بن گیا، سارا جہان ناراض ہو جائے میرا رب راضی ہو جائے کام بن گیا، ولیت الذی بین وبینک عامر وبین وبین العالمین خراب، سارا جہان میرا ساتھ چھوڑ جائے اور اللہ میرا ساتھی بن جائے، میرا کام کوئی نہ بگڑا، میرے سارے کام بن گئے، فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيْجَنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، اگر میرے اور میرے اللہ کی محبت باقی ہے تو پھر سب کی جفا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، جفا ہو یا وفا ہو، غدر ہو یا وفا ہو، ہر چیز برابر ہے جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا، جب اللہ میرے ساتھ ہو گیا، اللہ سے خریداری ہو رہی ہے، پہلی کیا بات ہے، اللہ نے جان لے دی، مان لے لیا، اب کیا کرو کا اندر میں میرا ایمان پیدا کرو کہ اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، چاہتوں سے کرتا ہے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، وہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور وہ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، بھڑکتی آگ ہے، لپکتے شعلے ہیں، اڑتی ہوئی چنگاریاں ہیں، سارا بابل انتظار میں ہے، یہ گیا ابراہیم، یہ اس کو پھینکا گیا توپ کے ذریعے سے، اس زمانے کی دیسی توپ، اور یہ اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے، ننگے بدن ہے، یہ جا رہا ہے، یہ آگ کے اوپر آیا، اب سب کی نظریں لگ چکی، ابھی جلا، اب اس کی ہائے نکلے گی، اب اس کی چیخ نکلے گی، اور یہ انگاروں پر گرنے سے پہلے اس کا جسم ابل جائے گا اور آبلے پڑ جائیں گے، اور پھر انگاروں پر گرتے ہی ایک دم گوشت کی بدبو پھیل جائے گی، ہڈیاں چپک جائیں گی، گوشت راکھ بن جائے گا، ہڈیاں راکھ بن جائیں گی، پھر ہم نعرہ لگائیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس انتظار میں مرد بھی دیکھ رہے، عورتیں بھی دیکھ رہی، بچے بھی دیکھ رہے، نمرود بھی تخت شاہی پر اپنے محل کی بالکونی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ بس ہو گیا کام، آگ جلاتی ہے، اور میرے رب نے کہا فرأیتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم، یہ آگ تمہاری پیدا کردہ ہے، یہ تمہارے رب کی پیدا کردہ ہے، آگ تم نے بنائی، تمہارے اللہ نے بنائی، آگ تیرے امر سے جلاتی، تیرے رب کے امر سے جلاتی ہے، کیونکہ اللہ سامنے نہیں، جلنا سامنے ہے، اللہ سامنے نہیں، بھٹکنا سامنے ہے،
اس کی قدرت آگ کے اندر کام کر رہی، جلاؤ جلاؤ جلاؤ، جو اپنی قدرت کو واپس لے گا وہ ٹھنڈی۔ اب سارے دیکھ رہے وہ گیا وہ گیا وہ گیا وہ گیا، اب جلا اب ہے، ایک دم آنکھیں پھٹ گئیں، ایک دم آنکھیں پھٹ گئیں اور سناٹا طاری ہو گیا، اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگ ایک دم، آگ نے رنگت بدلی، وہ سرخ اور سیاہ سے سفید ہو گئی، تاکہ سارا جہان دیکھ لے کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ اللہ ہے۔ اللہ کی قسم ہم بڑے جاہل لوگ، ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، ہاں ہم نے دنیا پڑھی ہے لیکن ہم بڑے جاہل لوگ ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں جانا، ہم نے اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں جانا، اللہ کو نہیں پہچانا، ہائے ہائے اللہ کو نہیں پہچانا۔ علم باز کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ ارے اللہ کی پہچان کے بغیر بھی کبھی کسی نے کوئی سفر طے کیا، کوئی منزل تک پہنچا؟ ایک دم آگ سفید ہو گئی، شفاف، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر نہیں رہے، الٹے نہیں جا رہے، سیدھے نہیں جا رہے، کلا بازیاں کھاتے نہیں جا رہے، بلکہ آگ نے یوں تھاما جیسے ماں بچے کو ہاتھوں پہ تھامتی ہے، اور جا کر آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سن نہ سکے، سننے والے سن نہ سکے کہ ایک اوپر سے پیغام آیا، ایک آواز آئی جو صرف آگ نے سنی، کسی نے نہیں سنی، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یا نار اے آگ، کیونکہ یا نارو تھا، یا نار اے آگ، الف لام نہیں تھا نا، ساری دنیا کی آگ کو جیسے خطاب ہو گیا۔ تو ایک حدیث میں آتا جب اللہ نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما، ساری دنیا کی آگ 3 دن کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، 3 دن تک کسی جگہ چولہا نہیں جل سکا۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو نے ابراہیم کو تکلیف پہنچائی تو یہ واپس جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا۔ 3 دن تک دنیا میں آگ نہیں جل سکی، اور نار ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام 40 دن آرام سے بیٹھے ہوئے۔ ایک امر آیا کونی بردن، بردن کہنا تھا کہ ابراہیم کانپنے لگے، اتنی تیزی سے اس کی تعمیل ہوئی۔ وسلامن، سلامتی کا حکم آیا تو معتدل ہو گئی، اور ایک دم اوپر سے جبریل آئے، پر مارا پانی کا چشمہ، پر مارا انار کا درخت، اور جوڑا پہنایا، جنت سے جوڑا لا کے پہنایا۔ وہ جوڑا یہ وہی جوڑا ہے جو یوسف علیہ السلام نے دیا تھا کہ جاؤ جاؤ یہ میرا کرتا میرے باپ کی آنکھوں پہ لگانا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ وہی کرتا تھا جس کو لے کر جب چلے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے نکل رہی تھے کہ یعقوب کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر مجھے پاگل نہ سمجھو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ہاں گلوں میں رنگ بھرے، باد نو بہار چلے، آج کہیں سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو وہ پرانی اپنی باتوں پر ہے ابا، مر گھپ گیا، لیکن وہ آئے، قمیض یہ وہی قمیض ہے جو جبریل نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی تھی۔ آگ کے ڈھیر پر ساری دنیا کی کیمسٹری کا علم فیل ہو گیا، کیمسٹری، بایو کیمسٹری، کیمسٹری کا علم یہ کہتا ہے کہ آگ اور گوشت کے ملنے پر کیمیکل ری ایکشن ہو کر گوشت کو جلنا چاہیے، ہڈیوں کو جلنا چاہیے۔ میرا اللہ کہتا نہیں جلنے دوں گا، جلا کے دکھاؤ، نہیں کرنے دوں گا، کر کے دکھاؤ، کر کے رہوں گا، روک کے دکھاؤ۔ فرعون کی چھری چل رہی ہے، فرعون موسیٰ کو ذبح کرو، موسیٰ کو ذبح کرو، موسیٰ کو ذبح کرو، اللہ نے کہا کر کے دکھاؤں گا، تیری گود میں بدبخت، تیری گود میں اے بدبخت سے پال کے دکھاؤں گا۔ اور موسیٰ سے کہہ دیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، غم نہ کرنا، واپس لاؤں گا، تیری گود میں بٹھاؤں گا، تجھے اس کو نبی بناؤں گا، تو دیکھ لے گی تیرا بیٹا نبی ہوگا۔ کرنے پر آ جائے روکے کون، روک لے تو کرے کون،
بھائی اللہ کو منا لو، اللہ کو منا لو، اللہ سے ساتھ پہلی بات ہے اللہ۔ دیکھو یہ بارش، ابھی میں وہاں تھا تو بارش ہو رہی تھی تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، امطر علیہم ابان حصادہم، میں اس وقت بارش کرتا ہوں جب کھیتی کٹنے کو تیار ہو چکی ہوتی، وَأَمْنَعُ إِبَّانَ زَرْعِهِمْ، اور جب وہ کاشت کرتے ہیں تو اس وقت کھیتی پانی مانگتی ہے، کہ اس وقت نہیں کرتا ہوں جب تیار ہو جاتی بارش شروع کر دیتا ہوں۔ تو وہاں بارش ہو رہی تھی تو مجھے یہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو امطر علیہم ابان حصادہم، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان نہیں کرے گا کہ مردان والوں میں غصے ہوں ناراض ہوں، وہ یہ کرے گا جو اب کر رہا ہے۔ بادلوں سے اس وقت بارش برس رہی ہے جب ہمارے پنجاب میں مشہور ہے کہ اس موسم میں تو سونے کی بارش بھی برداشت نہیں ہے، سونے کی بارش بھی قبول نہیں ہے، سارے سال کا رزق اب تیار ہوا پڑا ہے، یہی بارشیں چلتی نہیں تو اندر ہی گلا کے رکھ دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں بارشیں اس وقت کرتا ہوں جب کھیتی پک جاتی ہے، اور اس وقت روک لیتا ہوں جب ضرورت ہوتی ہے، اور میں پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں اور حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو یہ کام کرتا ہوں۔ تو بھائیو اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ کو راضی کرو۔ پہلی چیز ایمان کو دل میں اتارنا ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم ادانم مشکلات لا الارا۔ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرا وجود کانپنے لگتا ہے، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں کانپتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، مجھے اس بول کا پتہ ہے، اس بول کا وزن میرے جسم میں لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ یہ وہ بول ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں ہو، صرف لا الہ الا اللہ ایک پرچے پر ایک پلڑے میں ہو۔ لا الہ الا اللہ کتنی پرچی پہ آ جائے گا؟ اتنی سی پرچی پہ لا الہ الا اللہ ایک طرف، ترازو اٹھاؤ دوسری طرف ترازو کتنا بڑا ہو کہ ساتوں زمینیں اس میں آ جائیں، سمندر بھی آ جائیں، دریا پہاڑ جنگل بھی آ جائیں، پھر پہلا دوسرا تیسرا آسمان بھی آ جائے، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان بھی آ جائے، پھر کرسی اس میں رکھو، پھر عرش بھی رکھو، پھر قلم بھی رکھو، لوح محفوظ بھی ڈالو، پھر جنت بھی ڈالو، پھر دوزخ بھی ڈالو، پھر فرشتے بھی ڈالو، جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل بھی ڈالو، جنت کے ساز و سامان بھی اس میں ڈالو، اللہ کو چھوڑ دو وقت کی ہر چیز اس میں ڈال کے اس کو اٹھاؤ تو میرا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، یہ اٹھ جائے گا۔ لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ وزنی ہو جائے گا، یہ ہوا میں اڑ جائے گا۔ جو مرد عورت لا الہ الا اللہ کو زبان سے اتار کر دل تک پہنچا دیں گے ان کی زندگی بدل جائے گی، ان کا سودا اللہ سے پکا ہو جائے۔ اس کو اخلاق نہیں کہتے، چاہے اس کا چاہے اس کا کعبہ اس کا یہ اس کا مسکے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ رسول من قطعت، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے اخلاق ٹھیک کرو۔ یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے ایسا فرمایا رسول من قطعت، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، وطاعت من حرمت، جو تیرا حق مار لے تم اس کا حق ادا کرو، وتعفو عن من ظلمت، جو تم پر زیادتی کرے اس کو معاف کر دو۔ اريد ان يكمل ایمانی، میں ایمان کامل بنانا چاہتا ہوں۔ کیسے ہوگا؟ کہ اخلاق اچھے کر۔ ہمارے اخلاق کون سے ہیں؟ جو پخیر کہو اس کو پخیر کہو، جو پخیر نہ کرو اسے نہ کہو، ایسے ہی کہ نہیں؟ جو تڑاماشا کرے اس کو تم بھی تڑاماشا کرو، جو تمہیں تڑاماشا نہ کرے تم بھی نہ کرو، اس کو تولے ماشے میں دھکا دے دو۔ جو تمہارا حال پوچھنا اس کا حال پوچھو، جو نہ پوچھنا نہ پوچھو۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، کاروبار پالیسی ہے، پالیسی معاملہ ہے، معاملہ ڈیل ہے، ڈیل۔ جس نے سلام کیا ہم نے سلام کیا،
جس نے نہیں کیا ہم نے کوئی نہیں کیا، جو نے پوچھنے ہم پوچھنے چلے گئے، جو نہیں آیا ہم نہیں گئے۔ اخلاق اس سے عالی درجہ بتایا جا رہا، فاصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، توڑنے والے سے جوڑو۔ سنو بتا دوں، 100 نفل پڑھنے آسان ہے، جو منہ موڑ کے گزر جائے اس کو سلام کرنا مشکل ہے۔ 1 سال پیدل سفر کروا لو نفس سے، کرے گا۔ جو حال پوچھنے نہیں آتا نا، اس کا حال پوچھنے 2 قدم نہیں جائے گا چل کے۔ ساری رات طواف کرنے کو تیار ہے، ساری رات طواف کرنے کو اس کا نفس تیار ہو جائے گا، لیکن اس کی بیماری پر اس کو پوچھنے نہیں آیا، اس کو پوچھنے کوئی نہیں جائے گا، ساتھ میں اس کا گھر ہے۔ 4 قدم پہ مرے ہوئے اس کے جنازے میں نہیں جا رہا، لیکن کیوں نہیں جا رہا تھا؟ ہماری دفعہ کوئی نہیں آیا تھا، ہم نہیں جائیں گے۔ اور کراچی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ جنازہ ہو گیا بدبخت، وہ 4 قدم پر تو گیا نہیں تھا، کراچی کیوں جا رہا تھا؟ وہ آیا تھا، ہمیں جانا پڑے گا۔ یہ اخلاق نہیں ہے جو ہمارے چل رہے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں دیہاتوں میں ہمارا جو زمیندار کلچر ہے، اس میں چونکہ مخصوص لوگ ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں، ایک آدمی مر گیا اور دیکھتے ہیں نظروں میں کون آیا جنازے میں، نظر میں ہوتا ہے۔ اس میں بڑا حافظہ ان کو یاد یا سنا کا جی آدمی ہوتی ہے، حافظہ کمزور، یہ ساری عادت فلاں موقع پر اس نے مرے سے یہ کیا تھا، فلاں موقع پر یہ کیا تھا، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا۔ جو جنازے میں آئے گا ان کا کوئی مرے گا تو اس کے جنازے میں جائیں گے، جو جنازے سے اگلے دن آئے گا نا تو یہ اگر گھر میں موجود بھی ہوں گے نا تو اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، اگلے دن جائیں گے۔ اتنا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں مثال ہے، قدموں کے قدم، قدموں کے قدم، جو آئے وہاں جاؤ، قدم کے قدم، جو قدم اٹھا کے آئے تم بھی قدم اٹھا کے جاؤ، جو نہ آئے نہ جاؤ۔ یہ اسلام کا اخلاق نہیں ہے، یہ انسانی، یہ مسلمان کے اخلاق نہیں، یہ مومن کے اخلاق نہیں ہے، یہ ہمارے رواجی اخلاق ہے، رواجی اخلاق۔ فصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو، تعطی من حرمک، چھیننے والے کو دو۔ اندازہ لگاؤ 20 سال ہو گئے تھے قریش مکہ کو لڑتے ہوئے، خندق کی لڑائی میں کتنی تکلیف آئی اللہ کے نبی کو، اور خندق کے بعد مکے میں قحط پڑا تو اللہ کے نبی نے مدینے سے غلہ بھیجا، مدینے سے پیسے بھیجے، 300 دینار ابو سفیان کو بھیجے جو کوٹ میں لشکر کا سردار اور خندق میں لشکر کا سردار بن کے آ رہا تھا، اس کو بھیجے کہ مکے والوں میں قحط آ گیا، کھلا دو۔ تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں محمد کے، ہم اس کو قتل کرنے کے چکر میں، وہ ہمیں روٹی کھلانے کے چکر۔ تمہارا نبی تو کافروں کے ساتھ یہ کرے اور ہم سگے بھائی سے بات نہ کریں۔ سگا بھائی ماں باپ سے اخلاق اچھے نہیں ہیں، جس ماں نے جنا اس سے سیدھے منہ بات نہیں، جس باپ نے ساری زندگی دھکے کھائے اس سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جس ماں کا پیٹ سڑ گیا، چھاتیاں لٹک گئی دودھ پلا پلا کے، اور ناخن میں بدبو رچ گئی، اس کا پیشاب اور پخانہ دھو 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 کے، رو رو کے آنکھیں سوج گئی اس کی بیماری پر، اس کے دکھ پر، اس کی تکلیف پر، ساری رات جاگ کے پہرے دیے، ساری رات لے کر اس کو ہسپتال میں بیٹھے رہے۔ جب یہ جوان ہوا تو ماں کوئی بکواس کرنے پر آ گیا، باپ کوئی دھکا دینے پر آ گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہر گناہ کی سزا موت کے بعد ہے، ماں باپ کے نافرمان کی سزا مرنے سے پہلے بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے۔ موت سے پہلے ماں باپ کا نام، اگر دیکھو توبہ پر ہر شے معاف ہو جاتی، چاہے مر گئے ہوں پھر بھی توبہ کر لے، ان کے لیے ایصال ثواب شروع کر دے تو بھی اللہ معاف کرے گا۔ لیکن یہ ایسی نحوست ہے، امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک گاؤں سے کچھ جو روایت کرنے والے ایک گاؤں سے گزرے، اثر کی نماز پر ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک شخص نکلا، اس کا سر گدھے کا تھا، اور یہ زور سے 3 دفعہ اس نے آواز لگائی، پھر قبر کے اندر غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا، یہ کون ہے؟ کہا یہ شخص شرابی تھا،
جب یہ شراب پیتا اس کی ماں کہتی نہ پیا کر نہ پیا کر، تو ماں کو کہتا تو ایسے گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے۔ جب سے یہ مرا ہے روزانہ قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور 3 دفعہ یہ اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہے اور 3 دفعہ شور مچا کے قبر میں غائب ہو جاتا ہے۔ اخلاق اخلاق بھائی، اخلاق، معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوٹا بن جانا، چھوٹا بن جانا، اس کا سب سے بڑا حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیوی ہے، بیوی کے لیے خاوند ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب کی بات میں تو سب سے بہترین مسلمان اور سب سے کامل ایمان کی چوٹیوں کو سر کرنے والا وہ ہے جس کے اخلاق عمدہ ہوں، جس کا بول میٹھا ہو، جو درگزر کرنا جانتا ہو۔ اللہ نے تبلیغ کے لیے یہ کہا ہے 2 گنے اخلاق پیدا کرو پھر جا کے تبلیغ کرو، 2 حصے اخلاق کو، 1 حصہ تبلیغ ہو، پھر تبلیغ کا کام چلے گا، ورنہ نہ اللہ قبول کرے گا نہ لوگ قبول کریں گے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن المشرکین، خذ العفو اخلاق ہیں، وأعرض عن المشرکین اخلاق ہیں۔ اس کے بیچ میں فرما رہے ہیں وأمر بالعرف، خذ العفو، اے میرے نبی خطاب عام ہے، خذ العفو، کیا کرو؟ معافی کو پکڑ لو، معافی کو پکڑ لو۔ معافی کوئی پکڑنے کی چیز ہے؟ معافی تو جذبہ ہے، معافی تو جذبہ ہے، ابھی پکڑنے کی تو چیز نہیں، لیکن اس کو ایک شکل دے کر کا جیسے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اور معافیت ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس سے تعبیر کیا جا رہا خذ العفو، پکڑ لو، پکڑ لو۔ دیکھو میں تمہیں کیا سمجھاؤں، عربی کی یہ اگر کوئی طلبہ علماء بیٹھا ان کے لیے کہ جب تک آدمی لغت کی سے مناسبت پیدا نہیں کرے گا، قرآن کی خوبصورت جو اس کا حسن کلام اور حسن تعبیر ہے اس سے آدمی بیگانہ رہے گا۔ محاورے سے بیگانگی آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی۔ لطیفہ ہے ناراض نہ ہونا، ناراض لطیفہ ہے ناراض نہ ہونا۔ خان صاحب گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر پنجاب کا وہ تھا، وہ ڈپریشن کا مریض، تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ صبح صبح ہوا خوری کیا کرو، ہوا خوری۔ ہوا خوری کا مطلب ہے ہوا کھانا، ہوا کھانا، لیکن اردو زبان میں ہے سیر کرنا، اردو زبان میں ہوا خوری کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا، اور ویسے ہوا خوری کا مطلب ہے ہوا کھانا۔ تو صبح صبح خان صاحب باغ میں جا کر کے ہاپ 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 ہاپ، خان صاحب کیا ہوا؟ کل ڈاکٹر بولا تھا ہوا کب، ہوا کب ہے؟ محاورے کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے گزر جاتے ہیں کیا ان پڑھ کیا پڑھا لکھا گزر جب معاف کرو معاف کرو معاف کرو، انہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے ایسے دیکھو میں نے کیسے پکڑا سرانے کو، یہ اس کا مطلب ہے خذ العفو۔ اب کوئی زور سے چھڑائے گا تو چھوٹے گا، ویسے نہیں چھوڑتا، خود معاف کرنے کو ایسے پکڑ لو، جتنا رشتہ بڑا ہو اتنا اس کو زیادہ مضبوطی سے پکڑو۔ ماں ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، دادی ہے، نانی ہے، نانا ہے، خامد ہے، بیوی ہے، جتنے رشتے قرب کے اتنا زیادہ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ پھر بیچ میں کہا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تبلیغ کرو، پھر دوبارہ کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل سے مراد یہاں ان پڑھ نہیں، جاہل سے مراد ظالم ہے، زیادتی کرنے والا، زیادتی کرنے والے سے منہ موڑ لو۔ منہ موڑنے کا مطلب کہا پہلے کہ نہیں بلکہ معاف کرنا ہے، اعرض عن الجاہلین، زیادتی کرنے والے سے وہ معاف کر دو۔ 2 دفعہ اخلاق، 1 دفعہ تبلیغ، 2 دفعہ، یہ ایسے جیسے کیپسول میں دوائی ڈال دی نا، اب دوائی اندر تو بڑی کوڑی سی ہوتی نا، تو کوئی بڑا بھی نہیں کھا سکتا، اوپر کیپسول لگایا، اندر دوائی ڈالی، چھوٹا بھی کھا گیا بڑا بھی کھا گیا، چھوٹے نے بھی کھا لی بڑے نے بھی کھا لی، جیسے شوگر کوٹڈ۔ تو دین کے کام کو شوگر کوٹڈ کرو، دین کے کام کے اوپر شکر لگاؤ اخلاق کی، اور مٹھاس لگاؤ اخلاق کی، ساری دنیا کے انسان اس کو قبول کر لیں۔
تو میرے بھائیو بہنوں، ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے بد اخلاقی کی، ماں کو چین نہیں، اولاد نافرمان ہے، باپ کو قرار نہیں کہ جو باپ بوڑھا ہو گیا بچوں کی خاطر اس کو ایک گلاس پانی پلانے کے لیے اولاد تیار نہیں، سارا دن بیوی خدمت کرتی ہے، ایک کام نہ کرے خامن ڈنڈا اٹھا کے مارنے آ جاتا ہے، سارا دن خامن اس کی ضرورتیں پوری کرے، ایک پوری نہ کرے وہ آگے 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 اس کو گلے شکوے دینا شروع کر دے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، میں نے تیرے گھر میں دیکھا کچھ نہیں۔ حسن اخلاق، حسن اخلاق، اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ میں حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں، حبشی حبشہ کے وہ کھیل تھا، وہ لکڑی کا جس وہ کھیلتے تھے اس سے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھنا ہے، اس نے یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھنا ہے، تو آپ نے کہا اچھا آ جاؤ میرے ساتھ، تو آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنے جسم کو پردہ بنا لیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے کندھے کے ساتھ لگ گئیں، اور ایسے کندھے پر تھوڑی رکھ کر تھوڑی سی الٹ کر کے تو آپ نے دیکھنا شروع کیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک میں نہیں ہٹی اللہ کے نبی کھڑے مجھے دکھاتے رہے، تم تو بیویوں کو تالے لگا کے چلے جاتے ہو۔ عائشہ جیسی خاتون رسول اللہ جیسا خامن جب تک خود نہیں ہٹے، واپس نہیں ہٹے، اس غزوے سے واپس آ رہی تو صحابہ سے فرمایا تم آگے چلے جاؤ، سارے صحابہ آگے نکل گئے، جب وہ نظروں سے دور ہو گئے، نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ اور عائشہ نہیں کہہ رہی، اللہ کا نبی کہہ رہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کہا لگاؤں گی۔ کل ہم نے یہ دوڑ لگائی کہ میں حضور سے آگے نکل گئی، کیسے میں ذرا پتلی تھی تو میں ایسی تیز میں آگے نکل گئی، کافی عرصہ گزر گیا تو ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے لشکر سے کہا صحابہ کا چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے یہاں تک کہ نظروں سے دور ہو گئے، پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤں گی؟ میں نے کہا لگاؤں گی، ایسے میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، دوڑ لگائی تو ہمارے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی، تو کہا دیکھ لے پھر آج ہم نے بدلہ لے لیا۔ کیسی خوبصورت زندگی ہوئی۔ دین صرف اسی کا نام تو نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، پگڑی باندھ لی، چیلا لگا لیا اور مسجد میں ٹائم دے دیا، گھر کا دین کون سا ہوگا؟ دیکھو تمہیں دو روایتیں سناتا ہوں بالکل ایک دوسرے سے مختلف، ایک ہی ہستی کے بارے میں دو باتیں بالکل مختلف۔ ہند بن ابی حالہ سے حضرت امام حسن پوچھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کان دائم الفکر متواصل الاحزان، اللہ کے نبی ہر وقت فکر میں اور ہر وقت غمگین۔ یہ ہند بن ابی حالہ کی روایت، صحیح روایت کہ امام حسن پوچھ رہے ہیں کہ ماموں ہند بن ابی حالہ، ہند یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں، ابو حالہ پہلے خامن، دوسرے خامن یہ تھے نا حالہ، اس کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کو ماموں کہا کرتے تھے امام حسن حسین وغیرہ۔ تو وہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے؟ تو کہا بیٹا اللہ کے رسول ہمیشہ گہری سوچ میں رہتے تھے اور ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ اب دوسری روایت سنو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک خاتون پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کان ضحاکن بسامن، اللہ کے نبی بڑے ہنسنے والے تھے، بڑے مزاح کرنے والے تھے، بڑا بھی جی لگانے والے تھے، ضحاکن بسامن، چہرہ ہر وقت خوش، چہرہ کھلا ہوا،
چہرہ کھلا ہوا، چہرہ ہنستا ہوا، مسکراتے ہوئے، ہنسی مزاح کرتے ہوئے۔ اب بتاؤ، ایک روایت کہہ رہی ہے ہر وقت ہنستے ہوئے، دوسری روایت کہہ رہی ہے ہر وقت غمگین ہے۔ ایک ہستی کے دو روپ ہیں، ایک روپ گھر کا ہے جس میں آپ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، ایک روپ بازار کا، باہر کا ہے جس میں آپ سنجیدہ ہیں، غمگین ہیں۔ جب آپ گھر میں آتے ہیں تو وہ روپ باہر، وہ کپڑے باہر اتار دیتے ہیں اور گھر آ کر وہ لباس پہنتے ہیں جو گھر والوں کی ضرورت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کیا اللہ پاک نے کمال کیا ہے میاں بیوی کے آپس کے جوڑ کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیے ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ انتہا یعنی اس کو اچھی طرح تعبیر کرنے کے لیے اردو زبان میں زور لگانا پڑے گا، زور جو میرے پاس ہے نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ عورت کا ذکر پہلے کیا، تمہارا ذکر بعد میں کیا۔ ہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہیں۔ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ زینت پیدا ہوتی۔ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے۔ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ گرمی سردی سے بچاؤ ہوتا ہے۔ لباس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان معاشرے میں بیٹھ سکتا ہے، مجلس میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور پتہ نہیں اس میں کتنے اشارات چھپے ہوئے ہیں۔ لباس، لفظ لباس بتانا یہ تھا کہ آپس میں اس طرح پیار محبت سے رہو۔ اپنا کرتا کبھی پھاڑا؟ کبھی کوئی پاگل ہو گیا تو کرتا پھاڑتا ہے؟ اگر کرتے پر نشان پڑ جائے تو اگلے کو کہتا ہے یار دیکھو تو نے میرا کرتا خراب کر دیا۔ بعض اوقات تو جلدی میں اٹھتے ہیں نا تو اپنے ہی ہاتھ سے نا یہ کرتا پھٹ جاتا ہے تو خود افسوس ہوتا ہے یار دیکھو کرتا ہی پھٹ گیا، کرتا ہی پھٹ گیا۔ اپنے ہاتھوں سے کوئی اپنا لباس پھاڑتا ہے تو اللہ یوں کہہ رہا تم کیسے پاگل ہو کہ اپنے کرتے کی تو حفاظت کرتے اور بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے، اور بیوی کو سمجھا رہا ہے کہ اپنے زیب و زینت کی تو حفاظت کرتی اور خامن کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بہترین مسلمان جو گھر والوں سے حسن سلوک کرے، جس کے گھر میں بیٹے پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے اور وہ اس کے اوپر پر بچھا دیتا ہے، ماں پر بھی بیٹی پر بھی، اور یوں کہتا ہے تو بھی کمزور، تیری ماں بھی کمزور، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بہنیں دی اور اس نے ان کی شادی کر کے ان کو گھر پہنچا دیا، اس کے بعد بھی ان کا خیال رکھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور ان کی شادی کر کے ان کو رخصت کیا، ان کا پورا خیال رکھا، مر گیا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی، اس کی شادی کر دی اور اس کو پروان چڑھایا، پرویش کی، شادی کی، اس کو گھر پہنچایا، آپ نے وہ اور میں جنت میں یوں اکٹھے ہو گئے۔ جس کی بیٹی اجڑ کر باپ کے گھر میں واپس آ گئی تو اس پہ اگر باپ خرچ کرتا ہے تو دنیا کا سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو باپ اس بیٹی پر خرچ کرتا ہے۔ ہر نوعیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح اجاگر کیا ہے۔ تو بہترین مسلمان وہ بتائیے اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک، جو ان کی کمی پر کو برداشت کرے۔ میں دستور تھا عورتوں کو مارتے تھے، ایسا خوار کرتے تھے، 10 شادیاں، 20 شادیاں، جب چاہا طلاق دے دی، طلاق کے بعد پھر چاہا واپس کر لیا، اور طلاق دے کے بیچ میں کھڑا کر دیا، بالکل خوار کرتے۔ اسلام نے آ کر حدود 3 طلاق کے بعد اگر دوبارہ قدم اٹھایا تو تیرا پر عورت حرام ہو چکی ہے۔ یہ عورت کی عزت نفس ہے، یہ عورت کی عزت نفس ہے کہ تو 3 دفعہ اس کو کہہ چکا ہے اب یہ تیرے قریب نہیں آ سکتی، جاؤ اپنی اس غلطی پر خود بیٹھ کے اگر آنسو بہاؤ۔ اللہ نے حق دیا۔ پھر وہ
پھر چونکہ اسلام معاشرت تو آہستہ آہستہ معاشرت تو مدینے میں جا کے بنی ہے، تو پھر عورتیں آ کر شکایت کہ یا رسول اللہ ہمیں مارتے ہیں ہمارے خامن. پھر آپ نے ایک دفعہ سب کو سخت ڈانٹا اس بات پر کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ایسی بدتمیزی کرتے ہو کہ ان کو مارنے لگ جاتے جو تمہارے لیے سب کچھ اپنا قربان کر کے رکھ دیتی. پھر قرآن نے عورت کی وراثت پہلے بیان کی، مرد کی بعد میں بیان کی. تو وراثت کا کھا جانا تو ہلاکت و بربادی ہے. ہمارے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری جائیداد نا بیٹوں کے نام لگا دیتے، شروع سے بیٹوں کے نام لگا دیتے تاکہ موت پر بیٹیوں کو جھگڑا ہی کوئی نہ ہو. جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں نے ان کو بڑا خوار ہوتے دیکھا ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں، ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار 500-600 ایکڑ کا مالک، اور اس نے 1945-46 میں جو گھر بنایا تھا اس پر 1 لاکھ روپے لگایا تھا. اس وقت 1 لاکھ روپے سے اس نے ساری جائیداد بیٹوں کا نام کر دی، بیٹیوں کو نہیں دیا. جب بیٹے بڑے ہو گئے تو انہوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا. پھر باپ نے کہاں زندگی گزاری، اس گھوڑوں کا بڑا شوقین تھا. وہ گھوڑوں کا استبل صاف کروا کے زندگی کے 15 سال استبل میں گزارے. ٹھیک ٹھاک کر کے تھوڑی سی گزاری کی زمین اپنے لیے اس نے رکھی ہوئی تھی، استبل میں زندگی گزاری. استبل میں دیکھ کا ایک دانے دیکھ کے پتہ چل جاتا کچی ہے کہ پکی ہے. فرض کرو کسی کو ایسا دکھ نہیں پہنچا موت سے پہلے، قبر میں جاتے ہی پہلا جھٹکا قبر اس کو اسی کا دے گی بدبخت. بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے کے آ گیا. جائیداد تو مجھے میرے اللہ نے دی، پھر میرے اللہ نے کہا بیٹی کا بھی حصہ ہے بیٹے کا بھی حصہ ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. تو کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ سارے سراج میں کوئی نہیں جو بیٹیوں کو حصہ دے، اس کی دعوت دے، اس کی بات چلائے. 2 سال بعد آئے ہوں پھر شور مچا رہا ہوں، بہنوں کو حصہ دو، بیٹیوں کو حصہ دو. پورے دین پر چلنے کا نام شریعت ہے، پورے دین پر چلنے کا نام اسلام ہے، پورے دین پر چلنے کا نام تبلیغ ہے. اگر گھر میں حسن سلوک نہیں ہے تو یہ در در پھر کے کیا سیکھ کے آیا ہے؟ اگر ماں باپ کا احترام اور عزت نہیں ہے تو اس نے مسجد میں بیٹھ کے کیا سیکھا ہے؟ اگر اس کی دکان کا ترازو صحیح نہیں ہے تو اس نے اللہ سے ہونے کا کیا سیکھا ہے؟ من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا. کتنی سخت بات ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ زندگی لے کر آئے جس میں ایمان کا کمال کیا ہے؟ حسن خلقک یکمل ایمانک، اخلاق بلند کر ایمان کامل ہو جائے گا. عورتوں کو سمجھایا. ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرا خامند سر سے پاؤں تک زخمی ہو چکا ہو، اس کے زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، پھر بھی تو اپنے خامند کا حق ادا نہیں کر سکی. اولاد کو سمجھایا، ہاں بھائی سب سے بہترین خرچ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بولو وہ خرچ بتاؤ جو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہو. صحابہ نے کہا جی آپ کو پتا ہے، میں نہیں پتا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو نا تو 1 روپے پر 7 لاکھ روپے کا اجر ملتا ہے. 1 پر 7 لاکھ. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا جب اپنے ماں باپ کا خرچ کرتا ہے تو اس کو اس سے بھی زیادہ اجر ملتا ہے. بیٹا جب ماں باپ کا خرچ کرتا ہے. ہمارے ماں باپ تو مر گئے ہیں، تمہارے زندہ ہیں تو یہ قدر کر لو.
دعا لے لو کسی طرح دعا. سسر بھی باپ ہوتا ہے، ساس بھی ماں ہوتی ہے، ان کو بھی وہی عزت و احترام دو. عجیب بات ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرواتے ہیں اور بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں. کہتے میری ماں کے آگے کچھ نہ کر، میرے باپ کے آگے کیوں نہ کر، خود اپنے سسر کو آنکھیں دکھاتا ہے جیسے دشمن کھڑو. بیٹی اپنے ہاتھوں سے روانہ کر اسی سے ٹکر لی ہوئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ذمے کوئی نہیں، کرے تو اس کا احسان ہے گا. یہ میری ماں کی خدمت اس کے ذمے کوئی نہیں، کرے تو اس کا احسان ہے، نہ کرے تو اس پہ واجب کوئی نہیں ہے. میرے ذمے ہے، میں دکان سے وقت نکالوں، میں اپنے دفتر سے، گھر سے، مسجد سے وقت نکالوں. اپنے ماں باپ کو وقت نہ دینا، یہ کیسے عجیب بات ہے. کئی بار تبلیغ کام اتنی مصروفیت ہوگی کہ ماں باپ کے لیے بھی وقت کوئی نہیں بچا. دکان میں اتنی مصروفیت ہوگی کہ ماں باپ کے لیے وقت کوئی نہیں بچا. اسپتال میں اتنی مصروفیت ہے کہ ماں باپ کے لیے وقت کوئی نہیں. اب بند کرو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جرا ساتھی کون ہے؟ اللہ کا فلاں جنت کا ساتھی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، کسائی میرا ساتھی کیسے بن گئے؟ بازار میں چلے گئے، دیکھا کسائی اپنا گوشت بیچ رہا ہے. شام ہوئی تو اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیرے ساتھ آ جاؤں؟ کہنے لگا آ جاؤ. اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے. گھر گیا، وہ گوشت کا ٹکڑا اس نے صاف کیا، پکایا، پھر آٹا گوندا، روٹی پکائی. تھے بیوی موجود ہے، کام سارے خود کر رہا ہے. آٹا گوندا، روٹی پکائی، سالن پکایا. پھر ایک بوڑھی عورت بیٹھی جس کو کندھا دے کے بٹھایا، پھر نوالے بنا بنا کے اسے کھلایا، پھر اس کا منہ صاف کیا، دعا دی. وہ لیٹ اس کو لٹا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، میں صبح خود اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں اور شام کو آ کر خود اس کی خدمت کرتا ہوں. بیوی کو نہیں کہا کہ تو روٹی کھلا، تو سالن کھلا، خود آ کے کرتا ہوں اس کی خدمت ساری، پھر اب جا کے اپنے بچوں کا کام دیکھوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا. وہ کہنے لگا یہ بات، یہ ماں جو ہوئی، ماں جو ہوئی ہے، ماں جو ہوئی پاگل، جب اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے دیتی اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنا. میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں. بھائی مجھ سے تو یہ چھین گئی ہے دولت، تم میں سے کسی کے پاس ہے تو ضائع نہ کرنا. یہ وہ دین ہے جس کو آج کوئی نہیں بتاتا. یہ وہ دین ہے جس پر آنے کے لیے دانتوں پر سینے آ جاتے ہیں. اس لیے تو اللہ کہتا ہوں اللہم لا تقل لہم اف. ماں باپ کو بھی سمجھایا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے.